بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ کل کو اور لوگ شہید ہو گئے تو وہ بھی اپنے مطالبات منوانے چاہیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کی کوئٹہ میں مظاہرین سے گفتگو لیک ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ کیا سوچتی آپ دیں گے کہ اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو ہوگا؟ آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے اور کہ آنے سے یہ فائدہ ہوگا؟ آپ پروبیبلٹی پہ کھیلتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسکین تو ملے گی، سکون تو ملے گا۔ بالکل لکھیں ان کے مطابق نہیں، جس طرح آپ لے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تو آ چکے ہیں۔ یہ شہداء کے لواحقین نے دیکھا ہے اس ملاقات کو، یہ سب جانتے ہیں، کوئٹہ کے باشندے یہاں باسی ہیں، یہ سب انہوں نے میڈیا میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر صاحب باقی لواحقین سے ملے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ملنا چاہتے ہیں ان سے، وہ یہاں اسی اسٹیج پر عوام کے سامنے ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ آج جس طرح کاش اتنا اصرار آپ لوگ دفتانے پر کر رہے، کاش اپنے اداروں پہ اتنا اصرار کرتے کہ کیا بنا دہشت گردوں کا کیا بنا۔ شاید وہ ڈالیں کہ ہم اس طرف نہیں میں ہم نہیں چل رہے نہیں، آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کل خدا نہ خواستہ کہیں اور پاکستان میں کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں، ہمیں بات رکے گی نہیں۔ کل کوئی شہید ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، بات رکتی نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کے پاس چانس ہے لیکن وہ بھی آپ سے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چاہتے۔ پچھلی دفعہ جو ہے اس ویڈیو میں ہم زلفی بخاری کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے کہ زلفی بخاری کون ہے، کیا بزنس کرتا ہے، عمران خان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور زلفی بخاری بھی دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کے بعد ناکام لوٹ گئے اور شرکاء نے وزیر اعظم کی آمد تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس موقع پر زلفی بخاری کی مظاہرین کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ثانیہ مرچ کے خلاف کوئٹہ میں بھی مظاہرین کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے اور انہوں نے عمران خان کی آمد تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر زلفی بخاری اور وفاقی وزیر علی زیدی مذاکرات کے لیے پہنچے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ تاہم اس موقع پر مظاہرین سے ہونے والی ان کی گفتگو لیک ہو گئی ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین زلفی بخاری سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم وزیر اعظم آ جائیں تو شہداء کے لواحقین کو تسکین ملے گی۔ زلفی بخاری جواب دیتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو بالکل لائیں گے اور جلد لائیں گے۔ مظاہرین کے نمائندہ نے کہا کہ تمام لواحقین جہاں سٹیج پر عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر زلفی بخاری نے کہا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان میں کہیں اور کچھ ہو جائے اور کوئی شہید ہو جائے تو وہ بھی اپنے مطالبات منوانا چاہیں گے اور اس طرح بات صرف یہاں نہیں رکے گی۔ رہنما MWM آغا رضا کا کہنا تھا کہ ایک طرف PDM استعفیٰ مانگ رہی ہے لیکن ہم عمران خان کو اپنا سربراہ مان کر بلا رہے ہیں، ہمارے پاس آ کر ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ زلفی بخاری اور وفاقی وزیر علی زیدی مذاکرات کرنے میں ناکام رہے اور خالی واپسی لوٹ آئے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ زلفی بخاری برطانوی شہری اور عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ پاکستان میں ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں اور عمران خان بھی جب لندن جاتے ہیں تو انہی کے ہاں قیام کرتے ہیں۔ عمران ریحان طلاق کے سارے معاملات بھی زلفی بخاری نے دیکھے تھے اور ان کی تیسری شادی میں وہ عمران خان کی طرف سے نکاح کے گواہ بھی تھے۔ لندن میں عمران کے فنڈز پروگرام کا انتظام بھی وہی سنبھالتے ہیں۔ اگرچہ تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ وغیرہ نہیں ہے مگر ان کی ذاتی زندگی سے جڑے اہم معاملات کا زلفی بخاری حصہ رہے ہیں۔ زلفی بخاری کیا بزنس کرتے ہیں، اس بارے میں جب ایک اینکر نے عمران خان سے سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ میں نہیں جانتا کہ ان کا بزنس کیا ہے۔ حالانکہ عمران خان اسی انٹرویو میں
پہلے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ زلفی بخاری 6 سال سے ان کا دوست ہے۔ زلفی بخاری کے بزنس کے بارے میں ان کے قریبی رشتہ دار اور مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر سید ظفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ وہ برطانیہ میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور پاکستان میں ان کا 1 روپے کا بھی کاروبار نہیں ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق زلفی بخاری کی لندن کے پوسٹ علاقوں میں درجن بھر کمرشل پراپرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ لندن میں ان کا ایک شاپنگ مال اور 7 سٹار ہوٹل بھی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ زلفی بخاری پاکستانی فلم پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیک نامی ایک فلم بنائی تھی جو ان کے لیکس کی وجہ سے برطانیہ میں بھی ریلیز ہوئی تھی۔ پاناما پیپرز کے سکینڈل کے سلسلے میں ان کا نام نیب کی لسٹ میں تھا، جس کی وجہ سے وہ بلیک لسٹ تھے۔ اس حوالے سے زلفی بخاری کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہی نہیں، ان کا بزنس بھی پاکستان میں نہیں، اس لیے یہاں وہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔